عارف باللہ حضرت اقدس مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ عرصہ دراز تک باندہ کی جامع مسجد میں، باندہ علاقہ ہے ہندوستان میں، جامع مسجد میں شروع کے 10 دنوں میں تراویح میں ایک قرآن پاک سنانے کا معمول رہا۔ اب پھر کیا کرتے تھے؟ 10 دنوں میں قرآن پاک سنا کے ختم کرتے۔ تو دوسرے عشرے میں اپنے اکابر حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمہم اللہ وغیرہ کی خدمت میں چند یوم قیام کا معمول رہا۔ اس کے بعد اخیر عشرہ سے پہلے واپس علاقہ تشریف لے آتے اور آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے، اور اس اعتکاف کا ایسا التزام تھا، ایسا لازم کیا ہوا تھا اس اعتکاف کو کہ فرماتے تھے کہ 16 سال کی عمر کے بعد سے کبھی اعتکاف کا ناغہ نہیں ہوا، بڑھاپے تک پہنچے جی۔ اولاً یہ اعتکاف علاقے کے گاؤں کی مسجد میں ہوتا تھا، بعد میں مدرسہ کی مسجد میں ہونے لگا اور مجمع بھی بتدریج بڑھنے لگا۔ آخری عشرہ میں بھی 3 پارے سنا کر تراویح میں ایک ختم اور فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت تھی۔ رمضان المبارک کے اکثر اوقات ذکر و فکر اور تلاوت میں گزارتے تھے اور وقت کا ضیاع بالکل پسند نہ فرماتے تھے۔ اللہ کرے ہم بھی وقت کو ضائع ہونے سے بچائے۔ آج ٹائم پاسی کے لیے رمضان میں کیا سے کیا ہوتا ہے، اس سے بچو میرے دوستو، صحیح ہے؟ اگر آپ ذکر نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے تو لیٹ جاؤ، بازار کے چکروں میں فائدہ نہیں، آپ بجائے فائدے کے نقصان لوگے، صحیح ہے؟ بچ جاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو، صحیح ہے؟ مسجد کو زیادہ وقت دو، جتنا زیادہ وقت دیں گے قیمتی اس مہینے کے انوارات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، رمضان المبارک کے اکثر اوقات ذکر و فکر اور تلاوت میں حضرت گزارتے تھے اور وقت کا ضیاع بالکل پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے خاص مسترشد یعنی مرید مولانا احمد عبداللہ طیب حیدرآبادی سے فرمایا، رمضان المبارک میں طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ میں ہوں اور کچھ ہم مزاج احباب ہو، میں ہوں اور کچھ ہم مزاج احباب ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو اور اس کی یاد ہو، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ ان دنوں اگر کوئی مجھ سے بلا مقصد بات کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے مجھ پر گولی چلا دی، یہ حضرت فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں آپ سحری سے کافی پہلے بیدار ہو کے نوافل تہجد میں مشغول ہو جاتے، پھر سحری کے بعد اول وقت فجر ادا کی جاتی، اس کے بعد آپ کا یا کسی مہمان عالم کا اصلاحی بیان ہوتا، اس کے بعد آپ نماز اشراق ادا کر کے آرام فرماتے، 10 بجے کے قریب بیدار ہو کے نماز چاشت ادا فرماتے اور پھر تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ اس دوران ضروری ملاقاتوں اور دیگر امور کی تکمیل کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ نماز ظہر سے قبل کچھ دیر آرام فرماتے، پھر نماز ظہر کے بعد 1 گھنٹہ کے قریب بیان فرماتے، اس کے بعد پھر تلاوت کا سلسلہ شروع ہوتا۔ بہت سے معتکفین چھوٹے چھوٹے تعلیمی حلقے قائم کر کے قرآن مجید کی تصحیح اور علمی مذاکرے میں مشغول رہتے۔ عصر کے بعد اولاً فضائل رمضان کتاب سنائی جاتی، پھر ذکر کرنے والے حضرات ذکر میں مشغول رہتے اور حضرت اس وقت دیکھ کر تلاوت فرماتے تھے، اور تراویح کے بعد زاد السعید سے درود پاک سنانے اور دعا کا معمول تھا۔ آپ عموماً تراویح کے بعد ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ وفات کے سال تک یہ معمول جاری رہے اور آپ کی طرف سے ہر طرح کے تکلفات سے اجتناب کے باوجود بڑی تعداد میں شائقین آپ سے اکتساب فیض